OIC نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا نام نہاد اسرائیلی اقدام مسترد کر دیا۔ پاکستان کا صومالیہ کی خود مختاری، وحدت اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جدہ میں صومالی لینڈ تنازع پر OIC وزیر خارجہ کے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صومالی لینڈ صومالیہ کا غیر متنازع اور اٹوٹ انگ ہے۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہیں۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا دورہ صومالی لینڈ انتہائی تشویشناک ہے۔ پاکستان صومالیہ کے علاقائی استحکام کی غیر مشروط مکمل حمایت کرتا ہے۔ اسرائیلی اقدام عالمی طور پر تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ ہے۔ صومالیہ نے قومی مفاہمت اور آئینی اصلاحات میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ صومالیہ کی ترقی استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ صومالیہ کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتے ہیں۔ سیکریٹری جنرل OIC کا جدہ میں OIC وزیر خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا کہ صومالی لینڈ سے متعلق اسرائیلی اقدام عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب نے کہا صومالیہ کی خود مختاری کو نقصان پہنچانے والے اقدامات کو مسترد کرتے ہیں۔ اسلام آباد کے سیکٹر G72 میں شادی والے گھر میں سلنڈر دھماکہ، دلہا اور دلہن سمیت 6 افراد جاں بحق، ملبے تلے دب کر 9 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق گھر میں شادی کا فنکشن جاری تھا کہ سلنڈر دھماکہ ہو گیا۔ سلنڈر دھماکے سے 4 گھر متاثر ہوئے۔ امدادی کارروائیاں جاری، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ خیبر میں شادی کی خوشی ماتم میں بدل گئی۔ باب خیبر کے سامنے کار اور ٹرک میں تصادم، کار سوار دلہا سمیت 5 دوست جاں بحق۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نئے اسپتالوں کی جلد تکمیل کا حکم۔ لاہور میں نواز شریف کینسر اور جناح کارڈیالوجی انسٹی ٹیوٹ کو رواں ماہ کھولنے کی ہدایت۔ لاہور میں جناح انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے آغاز کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لیڈی ویلنگٹن اسپتال کی تعمیر نو بھی جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم۔ کہا کہ نواز شریف انسٹی ٹیوٹ آف کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ ریسرچ سینٹر میں پاکستان بھر سے آنے والے ہر مریض کا علاج ہوگا۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، خون جما دینے والی ٹھنڈ سے شہری ٹھٹر کر رہ گئے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ لہ میں درجہ حرارت -14، اسکردو -13، استور گوپس -10، ہنزا گلگت -8، کلات بگروٹ -6 اور دیر میں -5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں دھند کا راج، کئی مقامات پر موٹر ویز بند۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے شرکئی تک ٹریفک معطل، M3 پر فیض پور سے رجانہ تک گاڑیوں کا داخلہ بند، M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان، M5 پر ملتان سے روہڑی تک نو انٹری، M2 کو لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں کا 15واں روز، تہران، تبریز، اصفہان، مشہد اور کرمان سمیت 100 سے زائد شہروں میں احتجاج۔ مظاہرین نے گاڑیاں، بینک، سرکاری عمارتیں اور درجنوں گھر جلا دیے۔ 25 مساجد کو بھی نقصان پہنچا۔ امریکی اخبار کا جھڑپوں میں 217 اموات کا دعویٰ، 2500 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ کئی شہروں میں کرفیو جیسی صورتحال۔ ایران بھر میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس بدستور معطل۔ فوج کے بعض پاسداران انقلاب کو صورتحال کنٹرول کرنے کی ذمہ داری مل گئی۔ پاسداران انقلاب نے سیکیورٹی کو ریڈ لائن قرار دے کر سخت کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ کہا قومی مفادات اور عوامی املاک کے تحفظ کے لیے طاقت کا استعمال کریں گے۔ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے جو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ امریکہ ایرانی عوام کی مدد کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو کارروائی کی دھمکی۔ امریکہ ایران کی فوجی اہداف پر فضائی حملے کر سکتا ہے، وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ۔ امریکی اخبار کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کا ایران کے خلاف کارروائی کے لیے مختلف آپشنز پر غور۔ صدر ٹرمپ کا فوجی سربراہ کو گرین لینڈ پر حملے کا منصوبہ تیار کرنے کا حکم۔ امریکی انٹیلیجنس نے کہا کہ ایران میں احتجاجی مظاہرے حکومت کے لیے بڑا خطرہ نہیں، احتجاج حکومت کو عدم استحکام سے دوچار نہیں کر سکا۔
कराची में पीटीआई को जलसे की इजाज़त मिल गई। सिंध हुकूमत का जिना बाग में जलसे के लिए एनओसी जारी। पीटीआई का इजाज़त मिलने पर बाग जिना में जलसा करने से इनकार। सदर पीटीआई सिंध हलीम आदिल शेख ने कहा है कि बाग जिना नहीं, मज़ार कायद के गेट के सामने जलसा होगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नज्जार ने कहा कि पीटीआई को सड़क पर जलसा करने की इजाज़त नहीं, ऐसा हुआ तो हुकूमत सख्त एक्शन लेगी। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह बोले कि बाग जिना विफाक के पास है, इसी वजह से इजाज़त में कुछ ताख़ीर हुई। बाग जिना में ही जलसा करना होगा। पीटीआई चाहे तो जलसा एक दिन आगे बढ़ा दे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि कराची में आज तारीखी जलसा होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फौरी तौर पर मुल्तान सुल्तान्स को फरोख्त करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फैसला पीएसएल में इन्वेस्टर्स की बढ़ती दिलचस्पी के पेश नज़र किया गया। हैदराबाद और सियालकोट के ऑक्शन के दौरान पीसीबी को मुल्तान सुल्तान्स के लिए भी सरमायाकार मिले। मुल्तान सुल्तान्स की आइंदा साल के बजाय रवां सीजन से पहले ही नीलामी होगी। और ग्रीन शर्ट श्रीलंका को पिछाड़ने को तैयार। लंकन शेर भी टी20 सीरीज बचाने के लिए बरकरार। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा और आखिरी टी20 आज दम्बोला में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बरतरी हासिल। किसी मुल्क को हक नहीं कि दूसरे मुल्क के अंदरूनी उमूर में मुदाखलत करे या उन पर फैसला मुसल्लत करे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की अमरीका और यूरोपीय यूनियन के बयानात की मज़म्मत। कहा, ईरान में अमन व अमान की खराबी और फसादात करने वालों की हिमायत करना एक और फितने को हवा देने के मुतरादिफ है। बाशऊर ईरानी शहरी ऐसी साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान आज कौम से खिताब करेंगे। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरी सिफारत खाने और कौंसल खानों से राबते में रहे। वजारत खारजा ने तेहरान, ज़ाहदान और मशहद में हंगामी राबता नंबर्स जारी कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की शहरियों को हालात बेहतर होने तक ईरान का सफर मौखर रखने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, कई मकामात पर मोटरवेज को बंद कर दिया गया। मोटरवे M1 पर पिशावर से रशकई तक ट्रैफिक मअतल, M2 लाहौर से कोट मोमिन और M3 पर फैजपुर से रजाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। M4 पिंडी भटिया से मुल्तान, M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक नो एंट्री। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 भी मुकम्मल बंद। कौमी शाहराहों पर भी धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खैबर पख्तून के अवाम मसाइल का मुकम्मल इदराक है, अपने दायरे इख्तियार के तहत अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। विफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान से इजहार ख्याल। KP के वफ्द ने कहा, KP हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं। उधर वज़ीर आज़म ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए चरा डैम मंसूबे की मंजूरी दे दी।